آج کتنے سارا نوجوان طبقہ ہے ہمارا جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے اپنا عقیدہ چھوڑ رہا ہے، اپنا نظریہ چھوڑ رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں شرابی بنے نا، نشئی بنے، دوستوں کی وجہ سے بنے۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے دوستی لگاؤ گے تو پھر فتنہ بھی کھڑا ہوگا، پھر فساد کبیر، بہت بڑا فساد بھی کھڑا ہو جائے گا۔ ذرا تمام دوست جو ہے نا، رات کو جا کے فیس بک اپنی کھولیں، ریلز دیکھیں کس کی دیکھتے ہیں، اور اپنی فرینڈ لسٹ نکال کے دیکھیں کس کس کو ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، کس کس کی ایکسیپٹ کی ہوئی ہے، اور ان میں کتنے دین دشمن ہیں۔ دوست بنانا ہے نا، اسے دوست بناؤ جو قیامت والے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت لے جائے۔ حاضرین ذوال احتشام، آج جو آپ کے سامنے جس مسئلہ کو بیان کرنا ہے وہ اسلام کے اساسی عقائد میں سے ہے، اور اس کا نام ہے عقیدہ الولاء والبراء۔ ولا ہی سے ولی ہے، ولا دوستی کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں، قلبی تعلق کو کہتے ہیں، قلبی میلان کو کہتے ہیں، اور اسی ولا سے ولی ہے، اور ولی دوست کو کہتے ہیں، اور اس ولی کی جو ضد ہے وہ عدو ہے۔ عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ عدو کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں۔ ولی کی جگہ ولی کی جمع اولیاء ہے، اور عدو کی جمع اعداء ہے۔ جیسے اور برا جو ہے، برا کہتے ہیں کسی سے بیزار ہونا، نفرت کا اظہار کرنا، کسی سے تعلق توڑ دینا، پرے ہو جانا، دور ہو جانا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، ولا بھی اور برا بھی۔ ان کی اہمیت پر قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ موجود ہیں، اور اس عقیدے اور نظریے کی اہمیت پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین شریفہ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور اس عمل کی، اس عقیدے کی اہمیت پر، عقیدہ ولا اور عقیدہ برا، اس کی اہمیت پر ہمارے فقہاء کرام، ہمارے اسلاف، اہل اللہ، اولیاء اللہ، سب کا کلام موجود ہے۔ باقاعدہ اس پر، اس عقیدے پر ہمارے محدثین نے باب قائم کیے ہیں۔ میں سب سے پہلی آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، سورہ فرقان شریف کی آیت نمبر 26، 27، 28 اور 39۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی اہمیت، حساسیت اور اساسیت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ اس عقیدے کو چھوڑنے والا بندہ کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوتا ہے، کتنا گھاٹا اٹھاتا ہے بندہ۔ اور میں سچی عرض کروں، اس وقت جتنی ہم نے بے پرواہی اس عقیدے کے معاملے میں برتی ہے، اور جتنا اس عقیدے کو چھوڑنے کا نقصان ہم نے اٹھایا ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اور جتنا ہم نے اس عقیدے سے بے پرواہی برتی ہوئی ہے نا آج، یعنی نہ ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، نہ والد اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، نہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھا رہا ہے، نہ گھر میں جناب اماں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے، بیٹا مسلمان کا ہے لیکن اس کے عقائد اور نظریات ملحدین والے ہیں، بیٹی مسلمان کی ہے، اس کے نظریات جو ہیں وہ ملحدین والے، بے دینوں والے، لبرل والے، سیکولر والے ہو گئے۔ یہ جو آیہ مبارکہ آیت نمبر 26، 27 ہے اور 28 ہے،
ان آیات مبارکہ کا شان نزول پہلے سماعت فرما لیں تاکہ آیات مبارکہ آپ کو سمجھنی آسان ہو جائے۔ جو میں گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، یہ ان آیات مبارکہ کو میں اپنی گفتگو کی بنیاد بنا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی جد و جہد رنگ لائی، اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا عقبہ۔ امیہ جو تھا وہ اس کا یار تھا، بڑا گہرا دوست تھا، اس کو پتہ چلا کہ عقبہ جو ہے یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ امیہ آیا عقبہ کے پاس، اس کو آ کر کے کہا تو کس طرف چل پڑا ہے، تو کلمہ چھوڑ دے نہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تیرا میرا تعلق نہیں ہوگا۔ عقبہ جو ہے صرف اپنی دوستی بچاتے ہوئے اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کے پیچھے ہٹ گیا، انکار کر دیا اس نے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا تھا میں تو اسی حالت میں یعنی کفر کی حالت میں تو قتل ہوگا، اور پھر وہی ہوا۔ یہ بدر پہنچتا ہے، بدر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہاتھوں یہ مارا جاتا ہے۔ اب بتائیں، یہ صرف ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ آج کتنے سارا نوجوان طبقہ ہے ہمارا جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے اپنا عقیدہ چھوڑ رہا ہے، اپنا نظریہ چھوڑ رہا ہے، جو اسے اپنے والدین سے، علماء سے، اسلاف سے، بزرگوں سے جو نعمت ملی تھی عقیدے والی، عقیدہ توحید والی، عقیدہ نبوت والی، رسالت والی، عقیدہ آخرت والی، وہ ساری کی ساری نعمت چھوڑتا جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ آج کتنا نوجوان طبقہ ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے، دو چار دن بعد آپ دیکھیں گے وہی بچہ نعوذ باللہ قرآن پہ اعتراض کر رہا ہوگا، رسول اللہ علیہ السلام پہ اعتراض کر رہا ہوگا، کبھی کسی حکم شریف پہ اعتراض، کبھی کسی حکم شریف پہ اعتراض۔ وہ زبانی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ ملحد ہو چکا ہوگا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اس بندے کی کیفیت جو قیامت والے دن ہوگی، ایسے بندے کی جو دوست کے پیچھے لگ کے اپنا عقیدہ چھوڑے گا، دوست کے پیچھے لگ کے اپنا نظریہ چھوڑے گا، دوست کے پیچھے لگ کے اپنا اسلام چھوڑے گا، اس بندے کی قیامت والے دن جو کیفیت ہوگی، میرے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان شریف کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 میں بیان فرمائی ہے، اور 29 تک یہ مضمون چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، فرمایا یہ ظالم، اب ذرا اندازہ لگائیں، جس نے محبوب کریم علیہ السلام کا دامن رحمت چھوڑا ہے نا، اللہ اسے قرآن میں ظالم کہہ رہا ہے، اللہ اسے ظالم فرما رہا ہے، جو دین ترک کر رہا ہے، شریعت چھوڑ رہا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے دامن رحمت سے وہ بستگی ہو جانے کے بعد پھر پاؤں پیچھے ہٹا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، میں قیامت والے دن یہ ظالم جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ یہ میں نے کیا کیا تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے لوگ جب اپنے منہ میں اپنے ہاتھ کو لے کے چباتے ہیں دانتوں کے ذریعے تو خوشی میں کرتے ہیں، غصے میں کرتے ہیں نا۔ قیامت والے دن ان کی یہ حالت اور کیفیت ہوگی، اس وقت سخت ترین غصہ ان کو چڑھا ہوگا کہ میں نے اس وقت کیا کیا تھا، میں نہ مانتا اپنے دوست کی بات کو، میں نہ چھوڑتا اسلام کو، میں نہ چھوڑتا قرآن کو، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہوگا کیا یہ دیکھیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کہ اس وقت اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک ہاتھ کو کاٹے گا، یہاں کو بندہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھے کاٹ سکتا ہے اپنے کو؟ یدیہ تثنیہ ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھے کاٹے گا، اکٹھے کاٹ رہا ہوگا اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی وقت میں، اور اس کی زبان پہ ہوگا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یا لیتنی، ہائے کاش، افسوس،
اتخذت مع الرسول سبیلا، میں بھی وہی راستہ اپنا لیتا جس راستے کی رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ رسول اللہ کا راستہ میں نے کیوں چھوڑ دیا؟ اب ذرا اندازہ لگائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ بھی رہا ہوگا اور ساتھ یہ کہہ بھی رہا ہوگا، کاش کہ میں، ہے افسوس میں رسول اللہ علیہ السلام کے راستے کو اپنا لیتا، جو رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی شریعت اسی کو اپنا لیتا، رسول اللہ علیہ السلام کے قرآن کو تھام لیتا، حضور کے دین کو تھام لیتا۔ تو فرمایا کہ نہ۔ اب آگے دیکھیں، پھر وہ کہے گا، دوسرا جملہ جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا ہے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، جس نے مجھے کفر کی دعوت دی، جس نے مجھے اسلام چھوڑنے کی دعوت دی، جس نے مجھے رسول اللہ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا ہے، کاش کہ میں اس بندے کو اپنا دوست ہی نہ بناتا۔ اور یہاں دیکھیں بندے دو ہی ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یا لیتنی۔ یہ جملہ جس کا ہے وہ کون ہے؟ عقبہ، اور جسے کہہ رہا ہے فلانن، اسے دوست نہ بناتا۔ فلان کا بھی نام نہیں ہے، ہاتھ کاٹنے والے کا بھی نام نہیں ہے قرآن میں، ہے جی، ہاتھ کو کاٹنے والے کا بھی ذکر نام نہیں ہے قرآن کریم میں، اور جس بندے نے اس ہاتھ کاٹنے والے کو دین حق سے ہٹایا تھا اس کا بھی نام نہیں ہے۔ یقولو فرمایا، یقولو وہ کہے گا، اور وہ کہے گا فلانن، وہ فلاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عبارت کے اندر، ان آیات مبارکہ کے اندر، نہ تو فلان کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی یقولو کا فاعل ذکر کیا ہے کہ وہ ہے کون، یعنی اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ یقولو کا قائل جو ہے اس کا نام ذکر نہیں کیا، اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ اکیلا ایک بندہ ہی تھوڑی تھا جس نے کسی کو اسلام چھڑوا دیا ہے۔ میں تک قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اسلام چھوڑنے والا اس کا مصداق بنتا جائے گا، اور اسلام چھڑوانے والا جو ہے وہ فلانن کا مصداق بنتا جائے گا۔ یعنی صرف ایک ہی ظالم نہیں ہے جو عقبہ ہے جس نے اسلام چھوڑا تھا امیہ کے کہنے پر، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ میں نہ، جو بندہ جس کے پیچھے لگ کے اسلام کو چھوڑتا جائے گا، ہر بندہ جو ہے قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ حساب ہے قیامت والے دن جو ہیں ایسے لوگ۔ اب دیکھیں وہ کہے گا جی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، فرمایا کہ قیامت والے دن وہ کہے گا مجھے میرے فلاں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا ذکر کے آنے کے بعد، یعنی قرآن میرے پاس آ چکا تھا، دین میرے پاس پہنچ چکا تھا، دعوت توحید میرے پاس پہنچ چکی تھی، میں نبوت کو مان چکا تھا، اس کے بعد لقد اضلنی، مجھے اس نے گمراہ کر دیا ہے، اللہ کے قرآن سے موڑ دیا ہے مجھے اس نے۔ یہ قیامت والے دن کھڑا ہو کے رب کی بارگاہ میں وہ بندہ شکایت کرے گا کہ مولا مجھے اس نے گمراہ کیا تھا، میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، مجھے تو اس نے کہا تھا۔ اب اسی سے پوچھ لیا جائے، ایک طرف میرے حبیب تمہیں کہہ رہے ہیں اللہ ہے، ایک طرف میرے حبیب کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، ایک طرف میرے حبیب کہہ رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، دوسری طرف ایک چوڑا سا بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ نہ خدا ہے، نہ یہ نبوت سچی ہے، نہ قرآن سچا ہے، نہ حدیث سچی ہے، نہ شریعت سچی ہے، اور تو نے میرے حبیب کو چھوڑ کے اس چوڑے کی بات مان لی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ وہ جو کہہ رہے لقد اضلنی عن الذکر، مجھے اس نے گمراہ کر دیا تھا، میرا اس میں کیا قصور ہے، مجھے تو اس نے گمراہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے اس کو یہی فرمائے گا نا، میں تجھے، اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ نبوت سچی نہیں، ان کی قرآن سچا نہیں، شریعت سچی نہیں ہے، دعوت توحید سچی نہیں ہے، تو بھائی ایک بندے کی تو نے بات مان لی، وہ جو نبیوں کا امام بن کے تیرے سامنے کھڑا تھا، اس کی دعوت تجھے سمجھ نہیں آئی؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ کہے گا جی
میرے پاس جب ذکر آ چکا تھا پھر اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، میں شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے، شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیں جو دعوت دینے والا ہے نا، دائی ہے، گناہ کی دعوت دینے والا، شرک کی دعوت دینے والا، توحید ترک کرنے کی دعوت دینے والا، رسول اللہ السلام کا دامن رحمت چھوڑنے کی دعوت دینے والا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان قرار دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو نا یار، وہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا میں ان کو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راہ پہ نہیں چلنے دوں گا، لوگوں کو دائیں بائیں کر دوں گا۔ یہ وہی معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تو لوگوں کو ذلیل کرنے والا ہے، یعنی قیامت والے دن دنیا میں ان کو بہکایا بھی اور قیامت والے دن انکار کر کے خود پرے ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو صرف سمجھایا تھا، یہ مان گیا تھا، میں اس کو پکڑ کے تھوڑا مسجد سے باہر لے گیا تھا، یہ خود ہی بھاگا پھرتا تھا۔ یہ قرآن پڑھتا ہوا میں اس کو کان سے پکڑ کے تھوڑا لے کے آیا تھا، اس نے خود ہی قرآن کو چھوڑا تھا۔ میں نے اس کو تھوڑا پکڑ کے کہا تھا بھی تو دین چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، میں نے تو صرف اس کے دل میں تھوڑی بات ڈالی تھی۔ وہ دنیا کے پیسے کما لے، مزے کرے گا، تو نماز پڑھنے سے کیا ملے گا تجھے، میں نے تو صرف سمجھایا ہی تھا، یہ مان گیا تھا، میں نے زبردستی تو کی نہیں اس کے ساتھ۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اگلی آیت مبارکہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہ چونکہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ کہے گا دن قیامت کا ہوگا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا دن قیامت کا ہوگا۔ لقد اضلنی عن الذکر، یہ جب کہے گا تب بھی دن قیامت کا ہوگا۔ آخری بات یہ ہوئی ہے، وہ کہے گا مولا تیرا قرآن آیا تھا، مجھے اس نے گمراہ کیا تھا، میں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت حبیب کریم علیہ السلام کھڑے ہو کے کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا یہ میری قوم ہے جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بتائیں کیا بنے گا اس وقت؟ حبیب کریم علیہ السلام ہی فرما دیں کہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن چھوڑا تھا، تو کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں۔ کوئی ہوگا جواب؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایعر الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، حلقہ کیا ہے؟ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یعنی حلقہ کیا شے ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، وہی خوب جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط کڑا جو ہے نا وہ ہے الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ فرمایا وہ ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا، والمعادات فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھنا، اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ بغض رکھنا۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر للطبرانی میں حدیث کا نمبر ہے 11537۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، یعنی اللہ کے لیے محبت کس کے ساتھ بھلا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقر اللہ، میں کہ اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کی تعظیم کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ، جو اللہ کے محبوب ہیں انہیں بھی محبوب رکھو، یعنی جو اللہ کے پیارے ہیں انہیں بھی
محبوب رکھو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھو۔ مطلب یہ ہے اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے، یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث پاک نمبر اس کا ہے جی 4681۔ راوی اس حدیث پاک حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کے ساتھ بھی محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ کس کے ساتھ کرے محبت؟ اللہ کے لیے کرے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جس کے ساتھ نفرت بھی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے۔ کس کے لیے رکھے؟ اللہ کے لیے نفرت رکھے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کوئی شاید دینے بھی لگے تو دے بھی اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جہاں کسی کو کوئی شاید دینے سے رک رہا ہے تو وہ رکے بھی اللہ کے لیے۔ کسی کو شاید دے رہا ہے دینا بھی اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے کوئی شاید روک رہا ہے تو وہ روکنا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میں یہ چار چیزیں آ جائیں، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، اور دینا اللہ کے لیے، دینے سے رکنا اللہ کے لیے ہو، حضور فرماتے ہیں فقط استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان پورا کر لیا ہے، اس بندے کا ایمان پورا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ کچھ آیات مبارکہ ذرا سماعت فرما لیں۔ سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 51 ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ تم یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست ہو سکتے نہیں۔ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے کوئی بھی بندہ جو ان کے ساتھ محبت رکھے گا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ وہ کہیں میں سے ہوگا؟ یہودیوں کے ساتھ رکھے گا محبت، یہودیوں میں سے ہوگا، نصرانیوں کے ساتھ محبت رکھے گا تو نصرانیوں میں سے ہوگا، مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی؟ میں یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، میں جو بندہ ان کے ساتھ دوستی لگائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ جو بندہ مسلمانوں کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگائے گا، اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا، اور ظالم بندہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ سچی بات ہے جتنے بھی لوگ کافروں کے خیر خواہ ہو جاتے ہیں نا، ان کو ہدایت واقعی نہیں آتی۔ جتنا مرضی آپ زور لگاتے رہیں، جتنا مرضی سمجھا لیں، لیکن وہ یہاں بیٹھ کر کے بھی گن گائیں گے تو کافروں کے گائیں گے۔ یہود و نصارہ کی یونیورسٹیاں سنائیں گے، ان کی سڑکیں بتائیں گے، ان کے مکانات اور بلڈنگیں بتائیں گے، یہ بتائیں گے، وہ تو جناب تھوکتے بھی نہیں گلی میں۔ سبحان اللہ، ہیں بتاتے نہیں بتاتے؟ ہے عجیب لوگ یار۔ تو یعنی ان کی مدح خوانی کرتے ہیں۔ ویسے سچی بات ہے یہاں کو رسول اللہ علیہ السلام کی نعت پڑھانے کے لیے کسی کو بلایا جائے وہ بھی پیسے لے لیتا ہے، لیکن انگریز کے مدح خواہ مفت میں گھوم رہے ہیں یہاں، ہیں انگریز کے قصیدہ خواہ مفت میں ہر گلی میں ہر محلے میں اور گلے پڑتے ہیں۔ کچھ بات کر دی جائے تو آگے سے احمق بھی کہتے ہیں، بے وقوف بھی کہتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، اور علماء کو جاہل بھی کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ دینی طبقے کو، داڑھی والے کو، نماز پڑھنے والے کو کہتا ہے یہ ان کو کیا پتہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری آیت مبارکہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 144 ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو
مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ. یہ سورہ مائدہ شریف ہے. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ذرا تکڑے ہو کر بیٹھے نا ہیں. سورہ توبہ شریف ہے جی، آیت نمبر 23 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، فرمایا کہ ایمان والو تمہارے ابا بزرگ جو ہیں تمہارے وڈیرے، وہ تمہارے بھائی اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو تم ان کے ساتھ بھی دوستی نہ لگاؤ. تم ان کے ساتھ بھی دوستی نہ لگاؤ. یہ سورہ توبہ شریف ہے. اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 57. خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہ آیت مبارکہ ذرا غور سے سنیے گا، سمجھ آئے نا جی؟ ہاں، اس آیت مبارکہ میں تھوڑی گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. فرمایا کہ ایمان والو تم ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے. جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے. اور وہ ہیں کون؟ الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی. کتاب کن کو دی گئی تھی؟ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی اور کافروں کو بھی تم دوست نہ بناؤ کیونکہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اب ذرا ان الفاظ پر ذرا غور کرتے ہیں. آج کہاں کہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ معلوم نہیں ہے ہمیں؟ ٹی وی پہ اڑایا جاتا ہے نہیں اڑایا جاتا مذاق؟ ڈراموں میں اڑایا جاتا ہے، فلموں میں اڑایا جاتا ہے. یہ والا کام کرنے میں سارے چینل متفق ہیں. دین کا مذاق اڑانے میں، دین کا مذاق اڑانے میں سارے چینل متحد ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں بہو جو لائے ہیں پردے والی، نماز پڑھنے والی، اس کا ساس مذاق اڑا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ تو ساس ہے، بہو کے ساتھ لڑ رہی ہے. وہ کہتی ہے نا ٹھیک ہے پڑھ لے نماز، جلدی کر بس کر دے، کتنی پڑھے گی نماز تو؟ کہتی ہے نہیں کہتی؟ بولو نا بھائی. پردے کا مذاق اڑاتی ہے نہیں اڑاتی؟ تو پھر ہم لوگ یہ سمجھتے شاید یہ ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے. حقیقت کے اندر وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کو حقیر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، اسلام کو حقیر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ڈراموں میں، فلموں میں جب یہ دکھاتے ہیں کبھی مسئلہ ناموس رسالت کا مذاق اڑائیں گے، ابھی یہ بالکل ابھی جو معاملہ ہوا ہے کس سے ڈھکا چھپا ہے، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کی فلم بنا کے چلا دی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی فلم بنا کے چلا دی ہے، یوسف علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی. اب بتائیں نا کتنا بڑا جرم ہے یہ انتہا درجے کی پستی ہے. بس لیبل کیا لگاتے ہیں؟ لیبل یہ لگاتے ہیں بھی ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو محبت کا اظہار ہو رہا ہے. میں مدینہ شریف تھا، وہاں ایک متوع تھا مسجد نبی میں خدمت وہ کرتا تھا، تبلیغ والا جو ہوتا ہے وہاں. ہمارے ایک عزیز ہیں تو وہ مجھے لے گئے وہاں. مجھے نہیں تھا پتہ کہ کس کے ہاں جا رہے ہیں. جا کے بیٹھے تو اس نے گفتگو شروع کی تو ہمارے عزیز نے ان کو بتایا کہ یہ مصنف ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. مجھے کہنے لگا کہ کیا لکھ رہے ہیں آج کل. اس وقت مزے کی بات یہ تھی کہ میں وہ دمیشقی فلم جو ہے نا یہ آئی ہوئی تھی تو اس پہ میں کام کر رہا تھا. مدینہ شریف میں بھی وہ میں ساتھ ہی لکھ رہا تھا. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار یہ اس پہ کام کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے جواز پہ ہی عدم جواز پہ، میں نے کہا اس کے حرام ہونے پہ، اس کے کفر ہونے پہ. کہنے لگا استغفر اللہ، آپ کیسے اس کو حرام اور کفر کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو جب یہ فلم دیکھی ہے میرے دل میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت بڑھ گئی ہے، محبت بڑھ گئی ہے. اور میں نے کافی سمجھایا اسے
جب دیکھا نا مان نہیں رہا تو پھر میں نے اسے کہا آپ یہ بتاؤ کوئی بندہ ایسے ہی کوئی جا رہا ہو یہاں سے، میں کہہ دوں یہ آپ کے ابا جی ہیں، آپ کو آپ کے ابا کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی؟ نہیں سمجھ آیا؟ میں نے وہ ایسے بندہ گزر رہا ہو، میں کہہ دوں کہ یہ آپ کے ابا جی ہیں، آپ کو محبت بڑھ جائے گی اپنے ابا کے ساتھ؟ تو ایک دم سے اس کا رنگ جو ہے نا وہ غائب ہو گیا، پہلے والا نقشہ بدل گیا، کہنے لگا یہ بھی ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کسی کو میرا ابا؟ میں نے کہا پھر ہمیں بھی حیا آنی چاہیے، جب کوئی کافر انتھونی کوئن نصرانی بھی ہے، ملحد بھی ہے، بے دین بھی ہے، پرلے درجے کا ذلیل بھی ہے، اس کو جب کھڑا کر کے تم یہ کہو گے یہ امیر حمزہ آ رہے ہیں، جب تم کھڑا ہوگا کسی چوڑے کو کھڑا کر کے تم کہو گے یہ ابو بکر آ رہے ہیں، تو بتاؤ یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ تیرے لیے کسی اور کو ابا کہہ دے تو تجھے غصہ آ جائے، غیرت آ جائے تجھے؟ جب رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان صحابیات وہ کافروں کو، نصرانیوں کو، چوڑوں کو، ملحدین کو ان کی طرف اشارہ کر کے جب آپ یہ کہیں کہ یہ عمر آ رہے ہیں، یہ ابو بکر آ رہے ہیں، بتاؤ یہ گستاخی کیوں نہیں؟ جب میں نے یہ کہا تو ایک دم سے جناب وہ چکنا ہو گیا، اس نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں غلطی پہ تھا۔ بعد میں بھی کئی مرتبہ اس نے، وہ جب ہمارا عزیز ان کو ملتا تھا تو وہ پوچھا کرتا تھا کہ وہ شیخ کب آ رہے ہیں یہاں، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ معاملہ ہے بھائی، ہمارے لوگوں نے ایسے پاکستان میں ایسے جاہل لوگ ہیں، جاہلوں کا بڑا طبقہ بھرا ہوا ہے یہاں، تو بھائی جاہل جو ہیں وہ اتنے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی اینٹ اٹھاؤ تو جاہل نیچے پڑا ہوتا ہے، میں نے کہا بھی اب اینٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اتنے جاہل ہیں، کمی نہیں ہے یہاں ان کی۔ وہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے فلم دیکھی، ہمیں تو نالج بڑھ گیا ہمارا، میں نے کہا بہت بھائی کمال ہے۔ میں نے کہا میں کسی کو پکڑ کے یہ کہہ دوں یہ اس کی ہمشیرہ کا گھر والا ہے، نالج بڑھ جائے گا، تب تو تم غصہ کر جاؤ گے، تب تو تمہاری غیرت کا لیول جو ہے اوپر چلا جائے گا۔ لیکن جہاں خدا رسول کی بات آئے، جہاں صحابہ کرام کی بات آئے، جہاں صحابیات کی بات آئے، وہاں تمہاری غیرت مر کیوں جاتی ہے؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ ذرا، سمجھ آ رہا ہے بھائیو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا، فرمایا کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا ان کو دوست نہ بناؤ۔ اب ذرا میں اور آپ ذرا اندازہ لگائیں، ذرا تمام دوست جو ہے نا رات کو جا کے فیس بک اپنی کھولیں، ریلز دیکھیں کس کی دیکھتے ہیں، اور اپنی فرینڈ لسٹ نکال کے دیکھیں کس کس کو ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، کس کس کی ایکسیپٹ کی ہوئی ہے، اور ان میں کتنے دین دشمن ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو دکھا کے سامنے تو پیسے اکٹھا کر رہے ہیں، اور ہم جناب ہماری قوم مرعوبیت کی ماری ہوئی رالیں ٹپکا کے دیکھ رہی ہوتی ہے ساری ساری رات ان کو، ہے نا؟ اور اسی طرح جناب بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے تو اتنے دوست ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، جس دن سے یہ معاملہ آیا ہے نا یہ والا، اس دن سے غیرت مر گئی ہے۔ پہلے کو بندہ یہ کہتا تھا نا کہ فلاں بندہ میری بیٹی کا دوست ہے، یہ کہتا نہیں تھا، مر جاتا۔ آج کل ابا فخر سے کہہ رہا ہے 5 ملین فرینڈ ہے میری بیٹی کی، سبحان ہے، پتہ ہے نا؟ شرم مر گئی ہے، شرم ایک دم سے فوت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ تم دوستی نہ لگانا۔ یہ خلاق کائنات کا بڑا واضح طور پہ فرمان ہے بھائی۔ اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ اپنا ایمان کا لیول ہے نا وہ ذرا کسی بزرگ صالح شخص کے پاس جا کے چیک کروا لے، وہ بتائے جی میں اپنی بہن بیٹی کی بات پہ تو غصہ کر جاتا ہوں، لیکن رب رسول کی بات پہ، ان کی ناموس کی بات آ جائے مجھے غیرت نہیں آتی، طبیعت تو میری چیک کریں بلا ذرا۔ بخار آ جائے بھاگتے ہیں طبیعت چیک کرانے کے لیے، قوت سماعت گم ہو جائے چیک کرانے بھاگتے ہیں، ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، ہے نا؟ قوت جو ہے نا شامہ سونگھنے والی حص وہ ختم ہو جائے، طبیب ڈھونڈتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈھونڈو بھی، اس کو جا کے چیک کروائیں گے۔ وہ غیرت قوم کی مر گئی ہے، کسی کو چیک ہی نہیں کروا رہے، ہے نا؟ کسی کا ابا فوت ہو جائے، مر جائے ابا، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں چیک تو کریں، ہو سکتا زندہ ہو، ہیں؟ یہاں وہاں کنفرم نہیں ہے کہ ابا مرا یا زندہ ہے، لگ رہا ہے کہ ابا مر گیا ہے،
چیک کروائیں گے، لیکن یہاں کنفرم غیرت مر چکی ہے، پھر بھی کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی جا کے کسی کی صالح حکیم کو، حاذق طبیب کو چیک تو کروائیں یہ مری ہے تو کیوں مری ہے، اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، یہ مری ہوئی غیرت دوبارہ زندہ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورہ انفال شریف کی آیت نمبر 73 ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ یہ کافر جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے میں تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، میں پھر زمین میں فتنہ بھی پیدا ہو جائے گا، بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے کافروں سے یاری لگائی ہے تو فتنہ کھڑا ہوا نہیں کھڑا ہوا؟ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اکیلا کافر مسلمانوں کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اکیلا کافر مسلمانوں کو کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے دوستی لگاؤ گے تو پھر فتنہ بھی کھڑا ہوگا، پھر فساد کبیر، بہت بڑا فساد بھی کھڑا ہو جائے گا، بہت بڑا فساد کھڑا ہوگا۔ آج وہی ہے، جہاں کہیں بھی آپ مسلمان کو مار کھاتا دیکھیں گے نا، کافر کے ہاتھ کے ساتھ مسلمان کا ہاتھ ضرور ہوگا، کافر کے ہاتھ کو مضبوط کرنے والا ہاتھ بھی مسلمان کا ہی ہوگا، جہاں کہیں چلے جائیں آپ، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے، کافر اکیلا نہیں توڑ سکا، 7 منافق جو مسلمان کہلاتا تھا اس کا ہاتھ شامل ہوا ہے۔ یہاں سے مغلیہ حکومت سنیوں کی حکومت تھی، وہ ٹوٹی ہے تو اس کے توڑنے میں ہاتھ جو ہے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کا ضرور تھا۔ آج بھی جتنے مار کھا رہے ہیں وہ فساد کبیر، میرے رب نے ایسے نہیں فرمایا۔ یہ فساد کبیر جو ہے نا، اس کے پیچھے پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے پورا آج کا جو ایک منظر نامہ بنا ہوا ہے نا، وہ سارے کا سارا اس فساد کبیر، فتنۃ و فساد کبیر، ان 2 لفظوں کے پیچھے سارے کا سارا یعنی پوری نشاندہی کھڑی ہوئی ہے، پوری تشخیص کھڑی ہوئی ہے، پورا علاج اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یعنی سورہ انفال آیت نمبر 73 میں بیان فرما دیا ہے۔ اور کسی کو اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر گھر بیٹھ کے افسوس ہی کرے اپنے آپ پر کہ نہیں سمجھ آیا جی۔ یہ حدیث پاک ذرا سماعت فرمائیں، سورہ توبہ کا میں نے حوالہ دیا تھا نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ابا ہوں، تمہارے بھائی ہوں، جو بھی تمہارے رشتہ دار ہوں، اگر وہ دین کے دشمن ہیں تو تم انہیں دوست، جب تمہارے دین کے دشمن ہیں تم دوست کیوں بناؤ گے ان کو؟ تمہارا دوست بنانا درست نہیں ہے۔ خلاق کائنات نے بدر میں اہل اسلام کو فتح دی، 70 لوگ ان کے وہاں مارے گئے بڑے بڑے، باقی لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو کے مدینے پہنچے، 70 لوگ تھے تقریباً، اس کو گنتی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ گرفتار ہو کے مدینے لائے گئے، مدینے جب آئے نا جی، کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا حضرت عمر سے، میں عمر بتا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں، تفسیر ابن کثیر میں جلد 4 صفحہ نمبر 78 پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض موجود ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کذبوک و اخرجوک فقدمہم فاضرب اعناقہم، یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی نبوت کو جھوٹا کہا تھا، اخرجوک انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، یا رسول اللہ آپ میرے حوالے کریں، فاضرب اعناقہم، ان سب کی گردنیں میں خود اپنے ہاتھ سے اتاروں گا، میں ان کی گردنیں اتاروں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کی تھی وہ جناب یہاں موجود ہے۔ حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، مصعب بن عمیر، یہ تفسیر قرطبی شریف میں سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے۔ ان کا بھائی تھا عبید بن عمیر، یہ گرفتار ہو کے آیا نا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ شد علیہ یدکا، اس کے ہاتھ جو ہے نا ذرا مضبوطی کے ساتھ بندھوائیں، اس کے ہاتھ مضبوطی کے ساتھ بندھوائیں،
فَإِنَّ لَهُ أُمًّا مُوسِرَةً، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے. کیونکہ ماں مسلمان نہیں تھی تو یہ نہیں کہا کہ میری ماں یا ہماری ماں، نہ یا رسول اللہ اس کو مضبوطی کے ساتھ بندھوائیں. اس کی فَإِنَّ لَهُ أُمًّا، اس کی ماں کے پاس جو ہے بہت مال ہے. موسرتن، چنگی گنجائش والی ماں ہے اس کی. بتائیں، بھائی پکڑا ہوا ہے تو مومن بھائی جو ہے اپنے کافر بھائی کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ اسے مضبوطی سے بندھوائیں. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جب مومن نہیں ہے تو بھائی کیسا ہے. ماں کی بات آئی تو ان لہو امن کہا، اس کی ماں کے پاس. وہ بھی بتا دیا جب وہ ایمان نہیں لائی تو میری ماں کیسے ہوئی ہیں؟ جب ایمان نہیں لائی تو پھر میری ماں کیسے ہوئی؟ یہ ایمان نہیں لایا، میرا بھائی کیسا؟ میرا بھائی تو یہاں بلال ہے، میرا بھائی تو یہاں سہیب رومی ہے، میرا بھائی تو جہاں اللہ نے مجھے جو بھائی دیا ہے انبیاء کے بعد اس بھائی سے بڑا بھائی کوئی نہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے بھائی تو یہ ہیں. اور اس کی ماں فَإِنَّ لَهُ أُمًّا، اس کی ماں میری نہیں، نہ میری ماں تو وہ بنے گی جس دن ایمان لائے گی تب ماں بنے گی میری. ایمان نہیں لاتی تو میری ماں کہاں سے ہے؟ یہ بھی میرا نہیں ہے، ماں بھی میری نہیں ہے، ماں بھی اس کی ہے. یہ ماں کا ہے، ماں اس کی ہے. سمجھ آیا نا؟ یہ تفسیر قرطبی شریف میں سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں یہ البدایہ والنہایہ میں ہے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آمنے سامنے تھے تو اس وقت رومیوں کا بادشاہ عیسائی نصرانی یہ پورا لشکر لے کے اسلامی شہر جو تھا نا، مسلمانوں کا شہر تھا، اس کے قریب آ گیا. بالکل اس کے قریب پہنچ کے اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط بھیجا. فکاتبا وبتامیا فیہ، اس کے دل میں لالچ آیا. اس نے یہ کہا کہ جناب میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کا ساتھ دوں اور علی کے ساتھ ہم لڑیں. کس کو کہا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور رومیوں کے نصرانیوں کے بادشاہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جوابی خط لکھا. فرمایا بات سن، واللہ لئن لم تنتہ وترجع الی بلادک یا لعینو، میں لنتیا ہیں. بتائیں نا آج کو بھورے کو کہہ سکے گا یہ والی بات؟ نہیں نہ کہہ سکتے. ہائے ہمت نہیں ہے. تو کہا کہ واللہ میں اللہ کی قسم اگر تو باز نہ آیا اور اپنے علاقے میں تو واپس نہ گیا، وہ لانتیا، میں ضرور بھی ضرور آنا وابن عمی، میں اور میرے چچا کا بیٹا علی ہم آپس میں صلح کر لیں گے اور تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تجھے چھوڑ دیں گے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، والا اخرجنک من جمیع بلادک، تجھے تیرے سارے شہروں سے نکال دوں گا. میں تیرے سارے شہروں سے نکال دوں گا، تجھے کہیں رہنے نہیں دوں گا تجھے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے کیا فرمایا؟ والا اضیقن علیک الارض بما رحبت، میں زمین جتنی مرضی وسیع ہو جائے پر تیرا سانس لینا بند کر دوں گا. میں تجھے سانس نہیں آنے دوں گا، زمین تنگ کر دوں گا تجھ پر میں، باوجود اس کے کہ زمین وسیع کیوں نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں بس فعند ذالک خاف ملک الروم، کہتے ہیں پھر جیسے اس بادشاہ نے یہ خط پڑھا نا حضرت امیر معاویہ کا، کہتے ہیں اللہ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا. اس نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ معاویہ بھی ہمارے پیچھے آ جائے. بس کہتے ہیں وہاں سے لشکر لے کے بھاگا. کہتے ہیں کہ ون کفا وبعث یطلب الہدنۃ، اسی وقت اس نے بندے بھیجے، کہا کہ معاویہ بس صلح کر لو میرے ساتھ، جو میرے سے غلطی ہوئی ہے وہ معاف کر دو، جتنا تم کہو گے جزیہ وہ میں دینے کو تیار ہوں، بس ہمیں چھوڑ دو. بس معافی مانگتا ہوا بھاگا تھا. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ جب حکمران غیرت مند ہو نا مسلمان تو کافر یوں جرکتے ہیں، کافر یوں بھاگتے ہیں. جب مسلمان خود ہی غیرت چھوڑ جائے، جب مسلمان خود ہی بیچارہ اپنی کمزوری دکھانے لگ جائے تو پھر کافر تو دلیر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ایسا کافر پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت سیدنا درود شریف پڑھیں نا ایک بار۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بھی بندہ اس طرح کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے نا وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ جو بندہ اس طرح کے ملحدین ہو گئے، لبرل ہو گئے، سیکولر ہو گئے، دین کے بارے میں باتیں کرنے والے ہو گئے، خدا رسول پر اعتراض کرنے والے ہو گئے، دین کا مذاق اڑانے والے ہو گئے، جو بندہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بیٹھے گا، فرماتے ہیں 3 حال میں سے کوئی نہ کوئی ایک حال اس پہ طاری ہو جائے گا۔ 3 حالوں میں سے ایک نہ ایک اس پہ طاری ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ پہلا حال جو بیان کیا حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں من جالس صاحب بدعت لم یسلم من احدى ثلاث اما ان یکون فتنۃ لغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اس کا اپنا ایمان جائے گا، فرمایا بلکہ وہ لوگوں کا بھی ایمان برباد کرنے والا بن جائے گا۔ لوگوں کا بھی ایمان برباد کرنے والا بن جائے گا، یعنی گمراہی والی باتوں کا مبلغ بن جائے گا، داعی الی الضلالہ بن جائے گا، گمراہی کی دعوت دینے والا بن جائے گا، کفر کی دعوت دینے والا بن جائے گا۔ عام گمراہ نہیں ہوگا بلکہ فرمایا کہ یہ ضال نہیں ہوگا، صرف ضال نہیں ہوگا بلکہ مضل بھی ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کر دے گا، خود بھی دین پہ نہیں ہوگا، لوگوں کو بھی دین پہ نہیں رہنے دے گا۔ دیکھیں پھر فرمایا وَإِمَّا أَن يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ فَيَزِلَّ بِهِ فَيُدْخِلَهُ اللَّهُ النَّارَ۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دل میں دین کے بارے میں نفرت آ جائے گی، دین حق سے ہٹ جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم ڈال دے گا۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ یا تو گمراہی کا مبلغ بن جائے گا یا خود گمراہ بن جائے گا۔ جب خود گمراہ بندہ جہنم جا رہا ہے تو گمراہ کرنے والا کیوں نہیں جائے گا؟ گمراہ بھی جہنم جائے گا اور گمراہ کرنے والا بھی جہنم جائے گا۔ اور اگلی بات دیکھیں، تیسری بات فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو یہ کہتا ہے وَإِمَّا أَن يَقُولَ، وہ یہ کہتا ہے وَاللَّهِ مَا أُبَالِي مَا تَكَلَّمُوا وَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي۔ وہ یہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کہتا رہے، وَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي، مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، میں عقیدے کا پکا ہوں، میں مخلص مسلمان ہوں، مجھے کسی کی تقریر سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسا طبقہ ہے یا نہیں؟ جن کو سمجھایا جائے وہ کہتا ہے نہیں بھائی صاحب میں سنتا سب کی ہوں مانتا اپنی ہوں، یہ وہ بندہ ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے میں سنتا سب کی ہوں مانتا اپنی ہوں، مجھے کسی کی تقریر نقصان نہیں دیتی، کسی کا لیکچر نقصان نہیں دیتا، کسی کا ڈرامہ کسی کی فلم نقصان نہیں دیتی، میں سب کچھ دیکھ لیتا ہوں چونکہ میرا عقیدہ پکا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بندہ بھی جہنم جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں فمن امن اللہ علی دینہ طرفۃ عین صالبہ ایاہ، جو بندہ اپنے دین کے معاملے میں ایک لمحہ بھر بھی یہ فکر چھوڑ دے کہ میرا دین ضائع نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دین کو سلب کر لیتا ہے۔ جو مطمئن ہو جاتا ہے میرے دین کو کچھ نہیں ہوتا، بھائی یہ وہی بندہ ہے نا واثق بنفسی، مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، بھی بس مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے اسے نعمت دی ہے، کسی کے پاس پیسے ہوں پریشان ہوتا ہے، ہر وقت گھبرایا رہتا ہے کوئی چور چوری نہ کر لے، ایسا ہے؟ 4 بندوں کا رش دیکھتا ہے تو فوراً جیب پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، رکھتے نہیں رکھتے، جہاں بھی جاتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں۔ پیسے رکھیں گے الگ الگ جگہ بنا کے، کوئی جرابوں میں گھسائے گا، کوئی بوٹ میں گھسائے گا، کوئی جناب اندر فتوی پہنے گا اس کے اندر پیسے چھپا لے گا، اس طرح خفیہ جگہ رکھی ہوتی ہیں۔ کوئی 5000 کا نوٹ ہوگا تو موبائل کی وہ ہوتی نا جگہ رکھنے والی پیچھے، وہ پاؤچ اٹھا کے وہ اندر گھسا دے گا۔ کوئی جناب اپنی امام ڈھونڈنے لگ جانا کہیں یار یہ طریقے سارے بتا رہا ہے، مختلف جگہوں پہ جناب پیسے چھپا کے رکھے گا بندہ۔ تو
5,000 کے نوٹ کے بارے میں کوئی بندہ بے فکر نہیں ہوتا تو یار وہ نعمت جس نے قیامت والے دن رب کا دیدار کروانا ہے، وہ نعمت جس نے قیامت والے دن محبوب کریم علیہ السلام کے حوض کوثر سے جام دلانا ہے، اس نعمت کے بارے میں بندہ بے فکر ہو جائے۔ اور پیسوں کے 5,000 کے بارے میں بے فکر ہو، 5,000 جیب میں نہیں رہتا، لے جاتے ہیں بندے نکال کے۔ جو بندہ ایمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو اس کے ایمان کو بھی لوگ نکال کے لے جاتے ہیں، ایمان ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا، ایمان نہیں رہتا اس کے پاس، پھر ہے نا جی، ایسے ایمان نہیں رہتا اس کے پاس۔ پھر آج جو نا دھڑ دھڑ فرینڈ بن رہے ہیں، اماں کو پانی پلا کے راضی کو نہیں، 5,000 فرینڈ ہیں اس کے فیس بک پہ، سبحان اللہ۔ اماں کے ساتھ بات کر کے راضی کو نہیں، 5,000 فرینڈوں کو جواب دے رہا ہے۔ اور ایسے فرینڈوں کو سر میں مارنا آپ نے جو آپ کی خوشی میں اور دکھ میں شریک ہی نہ ہو سکیں، ہے نا۔ لوگ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، میں نے پوسٹ کی تھی کسی نے رپلائی نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، ڈھمکانے نہیں کیا، وہ اس لیے آئے ہو، ویو کم آ گئے، فلانی شے کم آ گئی تو گھبرائے بیٹھے ہیں۔ میں نے تصویر لگائی تھی، لائک نہیں کیا، وہ تصویر لگا کے کوئی کسی بندے کی تصویر کو کوئی لائک نہ کرے، شریک سارے سڑ گئے ہیں، سارے سڑ گئے ہیں شریک۔ وہ میں نے بھائی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اوپر، بھائی کیسے جناب کالر لگے ہوئے تھے، اچھے والا لباس سلوایا تھا نا فلانے درجی سے، تو کیوں جناب میرے شریکوں کو آگ نہ لگتی، سارے بھن گئے ہیں بھائی۔ توبہ نا بھائی، انسانوں والا کام کریں یار، یہ کوئی بندوں والا کام ہے بھلا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی دوست بنانا ہے نا، اسے دوست بناؤ جو قیامت والے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت لے جائے، دوست وہ ہونا چاہیے۔ یہ دوست کون سا ہے جو قیامت والے دن خود بھی ڈوبے اور آپ کو بھی ڈبا دے، وہ خود بھی جہنم جائے آپ کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے جائے، کہے جی میں اکیلا جہنم نہیں جاؤں گا، میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ ایک بچہ تھا وہ نماز پڑھتا تھا، دوسرا اس کا دوست تھا چھوٹا سا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک دن اس کی ٹانگ کو پکڑ کے نا گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یار یہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو؟ بندے نے روک لیا، اس نے کہا بیٹا چھوٹا سا بچہ کیوں کر رہا ہے ایسا تو؟ اس نے کہا جی روٹی ہم اکٹھے کھاتے ہیں، پیسے لے کے آتے ہیں، چیز ہم اکٹھی کھاتے ہیں، پڑھنے اکٹھے جاتے ہیں، وہاں سے اکٹھے آتے ہیں، گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہر طرف اکٹھے ہوتے ہیں، جنت میں اکیلا جاؤں یہ نہ جائے؟ مجھے تو اچھا نہیں لگتا میں اکیلا جاؤں جنت میں تو اس کو بھائی زبردستی لے کے جاؤں گا۔ میں آپ دیکھ رہے ہو میں گلی میں گھسیٹ رہا ہوں، گلی میں نہیں گھسیٹ رہا، اس کو گھسیٹ بھی رہا ہوں تو جنت کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں، جنت کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں۔ دوست ایسا ہو یار، آج ہی آپ رات کو پڑتال کریں کون کون سا ایسا دوست ہے۔ سچی بات ہے جتنے بھی ہمارے معاشرے میں شرابی بنے نا، نشئی بنے، دوستوں کی وجہ سے بنے، دوستوں کی وجہ سے۔ گناہ میں مبتلا ہوں میں، دوستوں کی وجہ سے مبتلا ہوں میں۔ دوست گناہ پہ جری کرتے ہیں لوگوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے، بے دین کرنے والے، دین کا دشمن بنانے والے دوست ہی ہیں۔ چلو جی فلانے کے پاس چلتے ہیں، فلانے کے پاس چلتے ہیں، رات کو براؤ گپے ہاں کریں، ابا کو بھی فکر کو نہیں۔ ابا کہتا بیٹا جو ہے نا، اب میرا بیٹا میرے ناپ کے جوتے پہن لیتا ہے، اب میں کیسے روکوں اس کو، ہیں بھئی آپ کے ناپ کے جوتے اگر بیٹا پہن لیتا ہے اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، آپ اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑ جائے۔ نہیں سمجھ پڑی یہ بات ہے بھائی۔ اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے نا بے فکر نہ ہو۔ فرمایا کہ فَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، میں سب کی سن لیتا ہوں، مجھے کوئی واللہ وما ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ما تکلموا، جو مرضی بولتے رہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ہر ایک کی تقریر سن لیتا ہوں، ہر ایک کا لیکچر سن لیتا ہوں، ہر ایک ملت کو سن لیتا ہوں، میں مستشرقین کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں، میں انگریزوں کے پادریوں کی تقریریں سن لیتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا ان کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں، راوی اس کی حضرت سوید بن عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسند ابن ابی شیبہ میں ہے، حدیث کا نمبر ہے جی 321 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا یبن مسعود، اے ابن مسعود، تدری ایو عر الایمان اوثق، تمہیں پتہ ہے اسلام کا کون سا کڑا ہلکا مضبوط ہے؟ ہلکے ہوتے ہیں نا اس طرح لگے ہوتے ہیں، زنجیر آپ نے دیکھی ہوگی،
وہ ساری زنجیر بنی ہوئی ہے، سارے کڑے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے کون سا کڑا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ طاقت ہے اس میں، وہ ٹوٹے تو باقی کڑے بھی ٹوٹ جائیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں حضور نے مجھے یہی بات 3 بار پوچھی، عبداللہ بتانا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے، عبداللہ بتانا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے، عبداللہ بتانا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے. کہتے ہیں میں نے 3 بار یہی کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. کہتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ، سب سے مضبوط کڑا ایمان کا اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے. ثم قال یا ابن مسعود، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، فقلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے میں تدری ای الناس افضل، تمہیں پتہ ہے لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم. آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی 3 بار پوچھی، اور میں نے بھی 3 بار وہی جواب عرض کیا جو پہلی بار عرض کیا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل بندہ وہ ہے افضلہم عملا اذا فقہوا فی دینہم، وہ بندہ عمل کے حساب سے سب سے اچھا ہے جو دین کی سمجھ حاصل کر لے، جو دین کی سمجھ حاصل کر لے، وہ بندہ عمل کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے، افضل بندہ ہے وہ. ثم قال علی، پھر مجھے فرمایا حضور نے یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اتدری ای الناس اعلم، کیا تو جانتا ہے لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ کہتے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہتے حتیٰ قالہا ثلاثا، حضور نے یہ بات بھی 3 بار پوچھی مجھ سے، بتانا عبداللہ بتانا سب سے بڑا عالم کون ہے. پھر فرمایا سب سے بڑا عالم کون ہے بتا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. یہ ذرا غور سے سنیے گا بھائی الفاظ حدیث پاک کے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا جس کا جبہ بڑا ہوگا، یہ نہیں فرمایا جس کا قبہ بڑا ہوگا، یہ نہیں فرمایا جس کا چوکا بڑا ہوگا، نہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اعلمہم ابصرہم بالحق اذا اختلف الناس. حضور فرماتے ہیں جب لوگوں میں اختلاف آ جائے، ہر بندہ اپنا نیا دین لے کے کھڑا ہو جائے، ہر بندہ اپنے نئے معاملات لے کے کھڑا ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اس وقت جو بندہ حق کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوگا، حضور فرماتے ہیں وہی بڑا عالم ہوگا، جو حق کو زیادہ جاننے والا ہوگا. اور آگے پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ، حضور فرماتے ہیں اگرچہ اس کے عمل میں کوتاہی ہی کیوں نہ ہو، وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ، اگرچہ عمل میں اس کے کوتاہی کیوں نہ ہو، نیکیاں آگے بڑھ چڑھ کے نہ بھی کرنے والا ہو. حضور فرماتے ہیں صرف حق کی معرفت جو ہے وہ اس بندے کو سب لوگوں سے بڑا عالم بنا دے گی. اور آگے حضور نے جو فرمایا وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَىٰ اِسْتِهِ، حضور فرماتے ہیں اگرچہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے زمین سے گھسٹ کر ہی کیوں نہ چلتا ہو، حضور فرماتے ہیں عالم پھر بھی وہی بڑا ہوگا. اندازہ لگا. یہ ہے جی جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اب کچھ سمجھ آیا آپ کو کہ یاری کس کے ساتھ لگانی ہے؟ ابھی تو میں نے سارا آپ کے سامنے وہ بیان کیا ہے کہ کس کس کے ساتھ یاری نہیں لگانی ہے نا. انشاءاللہ پھر کبھی یہ بیان کریں گے کہ یاری لگانی کس کے ساتھ ہے، دوست بنانا کسے ہے، وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل حق کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دیندار ہیں، دین کے ساتھ مخلص ہیں، یعنی مخلص فی الدین ہے، مخلص فی الدین ہے، مخلص فی اللہ ہے، مخلص فی الرسول ہے، مخلص فی القرآن ہے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارا اٹھنا بیٹھنا صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریبی لوگ ہیں، بس ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں فتنہ جگانے والے، فتنہ پھیلانے والے، فتنے کے مبلغین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ کو جب آخری وقت آیا، دنیا سے روانہ ہونے لگے تھے، ادھر اسرائیل علیہ السلام روح نکال رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام جبریل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکال رہے ہیں، شیطان کھڑا ہو کے پتہ کیا کہنے لگا احمد تو مجھ سے اپنا ایمان بچا گیا ہے۔ امام احمد نے فرمایا نہ، جب تک روح نکل ہی نہ جاتی تب تک میں فکر مندی ہوں، تب تک فکر مند ہوں میں۔ اب بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا امام ہو ہیں، وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنا فکر مند ہے، لیکن آج کل کے میں اور آپ ہیں جن کو کخ کا پتہ کو نہیں، وہ بھی جناب کہتے پھرتے ہیں وَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے دین پہ، ایمان پہ، عقیدے پہ، سنیت پہ بڑا پکا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائیو ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔